نولی فیکٹری کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، دنیا کے 7 عجوبوں کی اولین فہرست 2000 سال قبل مرتب کی گئی تھی۔ اس فہرست میں اہرام مصر، بابل کے معلق باغات، زیوس کا دیو ہیکل مجسمہ، آرتمس کا معبد، موسولس کا مقبرہ، روڈس کا کاداور مجسمہ اور اسکندریہ کے روشن مینار شامل تھے۔ ایک طویل عرصے تک عجائبات کی یہی فہرست چلتی رہی۔ پھر سن 2000 میں سوئٹزرلینڈ کی ایک فاؤنڈیشن نے جب دیکھا کہ 7 عجائبات میں سے 6 عجائبات تو زلزلوں اور آتش زدگی کا شکار ہو چکے ہیں اور صرف اہرام مصر باقی ہیں، سوئٹزرلینڈ میں واقع اس فاؤنڈیشن نے دنیا کے 7 عجائبات کی فہرست کو ازسر نو مرتب کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں عوامی رائے حاصل کرنے کا اہتمام کیا گیا، جس میں 10 کروڑ سے زائد افراد کی رائے شامل کی گئی اور بالآخر سن 2007 میں دنیا کے نئے 7 عجائبات کا اعلان کیا گیا جو کہ اس وقت کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ آج ہم جدید دنیا کے عجائبات کی تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ہے گریٹ وال آف چائنا۔ عظیم دیوار چین کو دنیا کی سب سے طویل دیوار ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس دیوار کی تعمیر 7ویں صدی قبل مسیح میں شروع ہوئی اور 2000 سال سے زیادہ عرصہ تک جاری رہنے کے بعد 1681 میں مکمل ہوئی۔ اسے بنیادی طور پر چین کو بیرونی حملوں سے روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 900 کلومیٹر ہے اور اس دیوار کی اوسط اونچائی 25 فٹ یعنی 8 میٹر تک ہے، جبکہ اس کی چوڑائی 4 سے 5 میٹر یعنی 13 سے 16 فٹ ہے۔ اگر آپ چہل قدمی کرتے ہوئے اس دیوار کے آخر تک جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 18 مہینے درکار ہوں گے، جو کہ واقعی حیران کن ہے۔ دوستو، دوسرے نمبر پر آتا ہے کرسٹ دی ریڈیمر۔ کرسٹ دی ریڈیمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مجسمہ ہے جو کہ ریو ڈی جنیرو میں ماؤنٹ کورکواڈو کے اوپر کھڑا ہے۔ یہ شہر برازیل کا دارالحکومت بھی ہے اور یہ مجسمہ پہاڑ کی چوٹی پر بنایا گیا ہے۔ پہاڑ کی اس چوٹی سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ اس مجسمے کی تعمیر 1926 میں شروع ہوئی اور 5 سال کے بعد یعنی سن 1931 میں مکمل ہوئی۔ مجسمے کی اونچائی 39 میٹر، چوڑائی یعنی بازوؤں کا پھیلاؤ 30 میٹر اور وزن تقریباً 635 ٹن ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ کنکریٹ سے بنا ہے اور لگ بھگ 6 ملین ٹائلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس مجسمے پر اکثر آسمانی بجلی گرتی رہتی ہے اور سن 2014 میں طوفان کے دوران مجسمے کے دائیں انگوٹھے کی نوک کو نقصان بھی پہنچا تھا۔ اس بڑے مجسمے میں ریو ڈی جنیرو کو کرۂ ارض پر سب سے زیادہ مشہور سیاحتی مقام میں سے ایک بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، جدید عجائبات میں اگلا نمبر ہے چیچن اطزا کا۔ چیچن اطزا میکسیکو میں یوکاٹان نامی جزیرے میں ایک مایا شہر ہے جو کہ 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں پروان چڑھا تھا۔ یہ شہر مایا تہذیب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ چیچن اطزا دراصل مایا زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اطزا کے کنویں کے منہ پر۔ اطزا پانی کے جادوگر کو کہا جاتا تھا۔ مایا قبیلے نے متعدد اہم یادگاریں اور مندر تعمیر کیے ہیں۔ سب سے زیادہ قابل ذکر قدموں والا اہرام ایلن کاسٹیلو جو کہ اپنی بنیاد کے علاوہ 79 فٹ یعنی 24 میٹر بلند ہے۔ دوستو، مایا قوم کی فلکیاتی صلاحیتوں کا ایک ثبوت اس عظیم اہرام میں 365 سیڑھیاں ہیں، یعنی شمسی سال میں دنوں کی تعداد کے برابر سیڑھیاں بنائی گئی ہیں، گویا اسے خاص طور پر فلکیات کے اصولوں کے تحت بنایا گیا تھا۔ اور یہ عجیب و غریب شہر وینس نامی سیارے کے لیے ایک پلیٹ فارم بھی ہے۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر آنے والا عجوبہ اردن کا پیٹرا شہر ہے۔ یہ قدیم شہر ایک دور افتادہ وادی میں واقع ہے اور یہ قدیم عجوبہ کئی صدیوں سے بیرونی دنیا سے پوشیدہ تھا۔ یہ ریت کے پہاڑوں اور پتھریلی چٹانوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ان جگہوں میں سے ایک ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک چٹان پر اپنا عصا مارا اور وہاں سے پانی نکلا تھا۔ بعد ازاں ناباتین نامی ایک عرب قبیلے نے اسے اپنا دارالحکومت بنا لیا اور اس دوران یہ ایک اہم تجارتی مرکز بن گیا۔ اس کے علاوہ یہاں آب پاشی کا ایسا نظام بنایا جس سے سرسبز باغات اور کھیتی باڑی کی اجازت تھی۔ اپنے عروج پر پیٹرا شہر کی آبادی 30,000 نفوس پر مشتمل تھی، تاہم تجارتی راستے بدلتے ہی شہر میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ سن 363 عیسوی میں ایک بڑے زلزلے نے مزید مشکلات پیدا کیں اور 551 میں ایک اور زلزلے کے بعد پیٹرا بالکل ویران ہو گیا اور یہاں کے مکین کہیں اور جا کر آباد ہو گئے، جس کے بعد کئی 100 سالوں تک یہ شہر انسانی نظروں سے اوجھل رہا۔ پھر اسے سن 1812 میں سوئس ایکسپلورر جوہان لوڈوگ نے دریافت کیا۔ تب سے کھویا ہوا یہ شہر اردن میں سیاحوں کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز بن گیا۔ ناظرین، ہمارا اگلا عجوبہ اٹلی میں واقع ہے جسے ایمفی تھیٹر کولوزیم کہا جاتا ہے۔
روم کا یہ تھیٹر پہلی صدی میں شہنشاہ ویسپاسین کے حکم سے تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ تعمیراتی انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے اور یہ عمارت مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہے۔ اس میں بھول بھلائیوں کا ایک پیچیدہ نظام موجود ہے۔ یہاں 50,000 سے زائد شائقین کے بیٹھنے کا انتظام موجود تھا، جنہوں نے مختلف قسم کے واقعات کو دیکھا، جن میں شاید سب سے زیادہ قابل ذکر گلیڈیٹرز کی لڑائیاں تھیں۔ یہاں مردوں کا جانوروں سے لڑنا بھی عام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رومی بادشاہوں نے اس تھیٹر میں عیسائیوں کو بھوکے شیروں کے سامنے پھینک کر قتل کروایا تھا۔ کچھ اندازوں کے مطابق کولوسیم میں تقریباً 5 لاکھ افراد قتل کیے گئے۔ اس کے علاوہ اس کولوسیم میں 10 لاکھ سے زیادہ جانور مارے گئے، جن میں سے بعض کی نسلیں مبینہ طور پر معدوم ہو چکی ہیں۔ دراصل یہ کولوسیم رومی بادشاہوں اور عمرہ کے لیے انٹرٹینمنٹ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا تھا، اور یہاں مختلف قسم کے خونی کھیل منعقد کیے جاتے تھے، جسے براہ راست دیکھنے کے لیے 50,000 کا مجمع جمع ہوتا تھا۔ دوستو، اب آگے ہم جس عجوبے کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ نام سے ہی ایک عجوبہ محسوس ہوتا ہے، یعنی ماچو پیچو۔ ماچو پیچو، جسے عرف عام میں انکا قبیلے کا گمشدہ شہر بھی کہا جاتا ہے، امریکی ریاست پیرو کے کسکو نامی صوبے میں واقع سطح سمندر سے 8,000 فٹ بلند یہ شہر 1400 عیسوی میں آباد کیا گیا۔ 5 صدیوں تک یہ شہر باقی دنیا سے پوشیدہ رہا، پھر سن 1911 میں مغربی دنیا کی طرف سے دریافت ہونے کے بعد اس کی دیکھ بھال کا کام شروع ہوا۔ ماچو پیچو اپنے متاثر کن مقامات کے ساتھ اس فہرست میں شامل ہونے کا مستحق ہے۔ اس شہر کو تعمیر کرنے والے افراد نے سینکڑوں سال پہلے پہاڑ کے کنارے پر یہ ڈھانچے کیسے بنائے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اسے دیکھ کر آج کا ماڈرن انسان بھی حیران رہ جاتا ہے۔ یہ شہر سن 1911 میں ایک امریکی تاریخ دان نے دریافت کیا تھا۔ یہاں کی کھدائی کے دوران ہزاروں کی تعداد میں عورتوں کی کھوپڑیاں بھی دریافت ہوئی ہیں، جنہیں دیکھ کر ماہرین چکرا گئے ہیں کہ ان عورتوں کو قتل کر کے یہاں کیوں دفن کیا گیا۔ اس بات کا سراغ آج تک نہیں مل سکا۔ دوستو، اس فہرست کا آخری اور 7واں عجوبہ تاج محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بھارتی ریاست آگرہ میں واقع اس مقبرے کے احاطے کو دنیا کی سب سے مشہور یادگاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اور شاید مغلیہ فن تعمیر کا یہ ایک بہترین نمونہ بھی ہے۔ اسے ایک خوبصورت محبت کی کہانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے سن 1658 میں شہنشاہ شاہ جہان نے مکمل کیا تھا، جس نے اپنی بیوی ممتاز کے لیے بنایا تھا، جو تعمیر شروع ہونے کے صرف 3 سال بعد 1631 میں مر گئی۔ لیکن بادشاہ نے اس کی یاد کا احترام جاری رکھا اور اس کی تعمیر میں تقریباً 22 سال کا عرصہ اور 20,000 کارکنوں کی محنت صرف ہوئی۔ اس میں ایک خوبصورت تالاب کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بھی شامل ہے۔ پورا مقبرہ سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ اس کا شاندار مرکزی گنبد 4 چھوٹے گنبدوں سے گھرا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔